اور ایک خبر کل سے گردش کر رہی ہے کہ حکومتی سرکلز کے حوالے سے کہ مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ میں پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ ہے، اور ان کے بیٹے جو ہیں صاحبزادے، ان کی ایک ہاؤسنگ سکیم ہے مولانا کا، ان سے بھی کوئی کاروباری لین دین ہے۔ تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ ہمارا ان سے رابطہ ہو گیا، اور انہوں نے مہربانی فرمائی کہ وہ خود آ کے ہمیں بتائیں گے کہ اصلیت کیا ہے۔ حضرت السلام علیکم۔ حضرت السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کیا خبریں چل رہی ہیں آپ کے متعلق اور آپ کے صاحبزادے کے متعلق، اور اتنی وثوق سے تمام لوگ کہہ رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ بشر بھائی، اللہ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھ سے رابطہ کیا، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ میرا آپ کا بھائیوں جیسا تعلق ہے۔ یہ پہلے بھی ایک خبر چلی تھی کہ مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ میں 49 ارب روپے ہیں، تو اب یہ خبر میں نے آپ کے وساطت سے بھی سنی اور نیو والوں نے بھی چلائی۔ تو نہ تو میرے بیٹے کی کوئی ہاؤسنگ سکیم ہے، دروازہ کھلا ہے جو آئے تحقیق کرے، اور نہ میرے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بہت غلط ہیں۔ میں صرف اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اکاؤنٹ میں لوگ پیسے بھیجتے ہیں زکوٰۃ کے، وہ میں آگے غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے گھر سے بھی کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں، لیکن ایسے کبھی کروڑوں روپے کبھی میرے پاس نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا بھرم بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بہت اچھی اور خوبصورت بات آپ نے کی حضرت مولانا صاحب نے، اتنی کلیئرٹی دے دی سب کو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پیسے ہونا کو برائی نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی جو ہیں، آج تک ان کی چلائی ہوئی زکوٰۃ اور خیرات جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ چل رہی ہے۔ اس کا حصول جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہو سکتا ہے، یا اس کے استعمال کے اوپر ہو سکتا ہے۔ لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مبشر بھائی، اللہ معاف کرے، زندگی بھر کبھی ایسا مشتبہ مال کے قریب بھی نہیں گیا میں۔ مجھے 52 سال ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے، تو میں نے اس عمر میں آ کے یہ کام کرنا ہوتا تو میری 52 سال کی محنت تو ساری زیرو ہو گئی۔ میرے منہ میں کبھی غلط لقمہ نہیں گیا، نہ میں نے بچوں کو کھلایا ہے، الحمدللہ، نہ کبھی اس طرح انفیئر مین کے ذریعے سے میں نے کوئی پیسہ بنایا ہے۔ تو اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ نہ آپ کے صاحبزادے کی کوئی ہاؤسنگ سکیم ہے، نہ آپ کے پاس اس طرح کی رقم ہے جس طرح کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ کے یعنی نہ چاہنے والے جو ہیں وہ یہ من گھڑت خبر پھیلا رہی ہیں۔ جی بالکل 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 لقمان بھائی، آپ میرے بھائی ہیں۔ میں آپ کو کیا، میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا جب سے میں اس راستے پہ چلا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کی صحت کیسی ہے، کیونکہ آپ کی صحت کی بڑی متضاد خبریں آتی رہی ہیں بیچ میں۔ آپ پوری طرح صحت یاب ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں ریکور کر گیا ہوں، لیکن ابھی آپ سے پیچھے ہوں۔ آپ کے تو 6 سٹنٹ تھے، میرے ابھی 3 ہیں۔ میرے 7 ہیں۔ ایک اور بڑھ گیا۔ اب میرے 7 ہیں اور آپ کے 3 ہیں، لیکن آپ کو تو دیکھیں علاج کے لیے ماشاءاللہ بڑے اچھے ڈاکٹر بھی مل جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا نرسیں بھی اچھی شکل والی ہوتی ہیں وہاں پہ۔ میں تو جاتے ہوئے ہی ڈرتا ہوں اسپتال، سارے اپنا جو ہے وہ تو میرا اپنا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے۔ وہ یعنی وہ جان ہی نہیں دیتا آپ کو کسی کے پاس۔ اس دفعہ تو مجھے کینیڈا میں ہوا ہارٹ اٹیک، وہیں میرا سارا پروسیجر ہوا۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے ساروں نے بڑی دعائیں کی ہیں آپ کے لیے، آپ کی صحت یابی کی۔ آپ کی محبت ہے، آپ کی ہمارا ایک اور تعلق بھی ہے حضرت لاہوری والا۔ بالکل، بے شک، اور وہ تو دینی تعلق ہے، روحانی تعلق ہے۔ تو اور یہ ہے کہ بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، اب کیا آپ کو ہم کسی دن ریکویسٹ کریں اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہم اجتماعی دعا کریں کوئی، کیونکہ ہمارے اعمال پتہ نہیں ایسے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا بھی اثر کم ہوتا جا رہا ہے۔ جی انشاءاللہ دعا تو میں آپ کے سامنے کوئی فخر نہیں کر رہا، میں روزانہ 50 نفل پڑھتا ہوں پاکستان کے حالات کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ملک ہے، ہماری ماں ہے۔ میرے تو
پچھلے 500 سال سے سارے بزرگوں کی قبریں یہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی بہتری کرے. دعا میرے بس میں صرف دعا ہے، وہ میں کرتا رہتا ہوں. یہ مجھے بتائیے گا حضرت مولانا کہ آج کل جو صورتحال ہے، آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری ہم سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ غیب ہے لقمان بھائی، مبشر بھائی، یہ غیب کا علم اللہ کو پتہ ہے. جو اس وقت لمحہ گزر رہا ہے اس میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بہتری کرے. ٹھیک ہے مولانا طارق جمیل صاحب، ایک دفعہ پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ بالکل ون گو میں ایک سٹیٹمنٹ لوگوں کو بتا دیں کہ آپ کے متعلق جو خبریں ہیں یہ جھوٹ ہے اور تضاد ہے. میرے محترم پیارے پاکستانی بھائیوں بہنوں، یہ میرے بارے میں مختلف خبریں اڑتی رہتی ہیں، یہ ان میں کوئی صداقت نہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے رابطے میں آنے کا اور اس وضاحت کا. اور مجھے یقین ہے کہ جتنے لوگوں کو تکلیف اور دل آزاری ہوئی ہوگی وہ خبر سن کے، ان کو فوراً تشفی بھی ہو جائے گی، تسلی بھی ہو جائے گی ان کے. انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ.